التوسل بعد از وصال، یعنی کسی کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے ذریعے سے دعا کرنا، اس کے بارے میں امت کے جو بزرگوں، علماء اور محدثین اور مفسرین یا ہر طبقہ فکر یا ہر مسلک کے علماء اور بزرگوں کا کیا نظریہ ہے، ذرا اس پہ ایک نظر ڈال کے دیکھتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب اشیۃ اللمعات کے اندر لکھتے ہیں کہ کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی جو اولیاء اللہ سے استمداد اور ان کی امداد کا انکار کرتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا مطلب سمجھتے ہیں، کاش وہی وہ سمجھتے جو ہم سمجھے ہیں، اور دعا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا بندہ محتاج ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اپنے اس مکرم، جس یعنی وہ نبی، ولی، صالح، حافظ، عالم یا کوئی اور شخص وسیلہ پیش کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اللہ اس مکرم اور مقرب بندے پر جو تیری رحمت ہے اور جو تو نے اس کے اوپر لطف و کرم کیا، اس کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما، اور تو حاجت کو پورا کرنے والا اور دینے والا، ایک صورت۔ اور دوسری صورت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ بندہ جائے صاحب مزار کے پاس اور وہاں جا کے یہ عرض کرے کہ اس ولی سے، اور یہ کہے کہ اے بندہ خدا اور اے اللہ کے ولی میری شفاعت کریں، اور اللہ سے میرے حوالے سے دعا کرے، وہ میرا سوال، میرا مطلوب جو ہے مجھے عطا کر دے، میری حاجت بر لائے، تو حقیقت میں تو دینے والا اللہ ہی ہے، وہ ان کی دعا سے اس کو دے گا۔ اسی طرح علامہ عروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمود عروسی لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی عزت اور وجاہت کے وسیلے کے ذریعے سے دعا کرنے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی وہ کر لینی چاہیے۔ اسی طرح وفات کے بعد، انتقال کے بعد وسیلے سے دعا کرنا، یہ شیخ وحید الزماں جو غیر مقلد ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب دعا میں غیر اللہ کے وسیلے کا جواز ثابت ہے تو اس سے زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کیا دلیل ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وسیلے سے دعا کرنا ثابت ہے تو یہ کہنا کہ زندہ کے وسیلے سے دعا تو جائز ہے اور مردہ کے وسیلے سے دعا ناجائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز اگر مردہ کے لیے حرام ہوگی تو وہ زندہ کے لیے بھی حرام ہوگی، تو جو زندہ کے لیے جائز ہے وہ مردہ کے لیے جائز ہے۔ یہ فرق کہاں سے نکالا گیا؟ یہ فرق، اس کے اوپر دلیل کسی قسم کی کوئی نقل جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے۔ تو حدیث المادی کے اندر نقل کیا، اور اس کے بعد قاضی شوکانی جو ہیں وہ تحفۃ العوضی میں نقل کرتے ہیں کہ ان کی عبارت کو ایک اور عالم دین نے بھی نقل کیا، کہتے ہیں انبیاء اور صالحین کے توسل سے منع کرنے والے قرآن کی جن آیات سے استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ وہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جو کفار کے ریلیٹڈ ہے، کافروں کے، مشرکوں کے متعلق نازل ہوئی، اور وہ اپنے بتوں کو یا جن کو وہ خدا سمجھتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں خدا سمجھ کر پکارتے تھے، غیر خدا سمجھ کر نہیں پکارتے تھے، یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم ان کی بندگی کرتے ہیں تو یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو وہ آگے آیات بھی نقل کر ہے، سورہ زمر کی آیت جو ہے وہ نقل کی ہے انہوں نے کہ ہم ان کی صرف اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ قرآن ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں۔ تو کوئی مومن مسلمان غیر اللہ کی عبادت کبھی نہیں کرتا، خدا نہ کرے وہ سجدہ تعظیمی بھی کرے گا تو وہ حرام کرتا ہے، وہ درست نہیں کرتا ہے۔ پھر سورہ جن کی آیت نمبر 18 کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 14 کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں یہ تصریح ہے کہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مسلمان ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وسیلے کے ذریعے سے چاہے دعا ظاہری حیات میں کی جائے یا ظاہری حیات سے ہٹ کر، یعنی برزخی زندگی کے اندر بزرگ موجود ہوں، انبیاء موجود ہوں، ان کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، جس کو سارے ہی مانتے ہیں، غیر مقلدین بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں۔